ٹریکٹر ٹرالیوں کا شور سنائی دے رہا تھا، ساتھ میں یقیناً گھوڑے بھی تھے۔ ہوائی فائرنگ سنائی دی، للکارے گونجے اور پھر موکھلوں کا ایک جم غفیر نظر آیا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کوکوں والی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چمک رہی تھیں، چہرے تمتما رہے تھے۔ مدھم چاندنی میں ان کی آمد ایک خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ میں نے اس ہجوم میں موکھل پاشا کے علاوہ چھوٹے موکھل کو بھی پہچانا۔ مار دو حرامیوں کو، ان کی لاشیں بچھا دو۔ بڑے موکھل کی آواز نقارے میں گونجی۔ ہاں ہاں مار دو۔ بہت سی آوازوں نے جواب دیا۔ میرا اشارہ کرتے ہی مزدور پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ موکھل ایک سیلابی ریلے کی طرح ہماری طرف بڑھے۔ انہوں نے ابھی تک کوئی گولی نہیں چلائی تھی، ہم نے بھی نہیں چلائی۔ انہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ میں نے ملتانی سے کہا، سیٹی بجاؤ۔ اس نے چوکیداروں والی دھاتی سیٹی منہ سے لگائی اور اسے ایک دو بار زور سے بجایا۔ اس سیٹی میں بیر کی گٹھلی رکھی جاتی ہے جس سے تھر تھراتی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تاریکی میں سیٹی کی باریک تیز آواز پھیلتی چلی گئی۔ یہ باقی ساتھیوں کے لیے اشارہ تھا۔ یکایک دائیں اور بائیں طرف سے حرکت نظر آئی۔ ٹارچیں روشن ہوئی اور ہمارے ساتھی تیزی سے موقع کی طرف بڑھے۔ ان کا یوں ظاہر ہونا اور برق رفتاری سے موقع کی طرف بڑھنا سنسنی خیز تھا۔ موکھلوں کے لیے حیرت کے یہی لمحے تھے جب ہم نے آگے بڑھ کر ان پر حلہ بول دیا۔ میرے ہاتھ میں درمیانے دستے کی کلہاڑی تھی۔ 38 بور ریوالور میری کمر سے بندھا ہوا تھا۔ سر پر بھاری کپڑے کا منڈاسا تھا۔ میں اور تیمور سب سے آگے تھے۔ ہم نے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے حملہ کیا۔ کلہاڑیوں سے کلہاڑیاں اور لاٹھیاں ٹکرائیں۔ گھمسان کا رن پڑ گیا۔ اگلے 3-4 منٹ میں خونی رقبے پر زوردار لڑائی ہوئی۔ للکاروں، کراہوں اور بھڑکوں سے قرب و جوار گونج اٹھے۔ اس شور کے درمیان لاٹھیوں کی ٹھکا ٹھک تھی اور گاہے بگاہے فائر سنائی دے رہے تھے۔ یہ ایک کلاسیکل دیہاتی لڑائی تھی۔ اس میں قدیم مبارزت کا رنگ ڈھنگ تھا۔ میرے ساتھیوں میں جو والہانہ جوش تھا وہی میرا سب سے بڑا ہتھیار اور حوصلہ تھا۔ میں درجنوں ہاتھوں، آنکھوں اور سروں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ بمشکل 6-7 منٹ گزرے ہوں گے کہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ یہ لوگ 2 گاڑیوں اور کوئی 2 درجن گھوڑوں کے ساتھ نمودار ہوئے تھے۔ ان کی مخصوص سیٹیوں اور ہوائی فائرنگ کی آوازوں نے ہم سب کو چونکا دیا۔ میگا فون پر کسی پولیس افسر کی للکارتی ہوئی آواز گونجی، پولیس آ گئی ہے، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ یوں لگا جیسے موکھل پہلے ہی راہ فرار ڈھونڈ رہے ہوں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور پھر ہٹتے ہی چلے گئے۔ میرے ساتھیوں نے جوش کے عالم میں تھوڑی سی پیش قدمی کی، لیکن پھر پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کر انہیں بھی رکنا پڑ گیا۔ پولیس نے رقبے کے سامنے گاڑیاں اور 2 ٹرالیاں کھڑی کر کے ایک دیوار سی بنا دی۔ میرے ساتھی فاتحانہ نعرے لگا رہے تھے۔ میدان میں کم از کم 7 لاشیں موجود تھیں۔ ان میں 2 ہمارے ساتھیوں کی تھی۔ ملتانی ہم میں نہیں رہا تھا۔ خودکار رائفل کا پورا برسٹ اس نے سینے پر کھایا تھا۔ مرنے کے بعد بھی خون آلود کلہاڑی پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہمارے قریباً 10 ساتھی زخمی تھے، ان میں سے 4 شدید زخمی تھے۔ زخمیوں کو ٹرالی پر چڑھاؤ، میں نے نصر اللہ سے کہا۔ نصر اللہ اور اس کے ساتھی فوراً اس کام میں لگ گئے۔ میں نے کرامت کو ہدایت کی، تم 7-8 بندوں کو لے کر نصر اللہ کے ساتھ جاؤ اور انہیں اسپتال پہنچاؤ۔ اگر کوئی پولیس والا جاتا ہے تو اسے بھی لے جاؤ۔ اسی دوران میں علاقے کا نیا SHO میاں وارث میرے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم فوری طور پر 2 کام کرو، اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا کر رقبے میں لے جاؤ اور ان کا اسلحہ جمع کرا دو۔ میں انہیں پیچھے لے جاتا ہوں، لیکن اسلحہ ہم اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک موکھل نہیں دیں گے۔ ہم نہتے نہیں مرنا چاہتے۔ انسپکٹر نے تھوڑا سا اصرار کیا لیکن پھر مان گیا۔ میں نے اپنے مشتعل ساتھیوں کو ذرا ٹھنڈا کر کے پیچھے ہٹا لیا۔ پولیس والوں نے لاشوں کو ان کی جگہوں پر ہی رہنے دیا۔ ہاں، ان کے اوپر کپڑے ڈال دیے اور خون کے ارد گرد اینٹیں رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد میں نے راجوں اور مزدوروں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دیوار کی چنائی پھر شروع کر دی۔ SHO وارث تیزی سے آگے آیا۔ شاخاور، میرے خیال میں تمہیں کام روک دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، یہ دیوار آج ضرور مکمل ہوگی اور سامنے کی طرف تار وغیرہ لگے گی، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ کیس چل رہا ہے۔ کیس اس وقت بھی چل رہا تھا جب انہوں نے دروازہ کھولا تھا اور یہاں چھپر ڈالے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ ہمارا رقبہ ہے، ہم نے یہاں قبضہ مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ میرے تاثرات دیکھ کر SHO کو خاموش ہونا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد راجوال سے چودھری عزیز، چودھری نشاد، رونق علی اور دیگر زمیندار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کارندے اور ہرکارے وغیرہ بھی تھے۔ وہ ٹرالیوں، تانگوں اور گھوڑوں پر یہ کوئی 100 افراد تھے۔ ان لوگوں نے بھی موقع پر 7 عدد لاشوں کو دیکھ کر سخت سنسنی محسوس کی۔ لاشوں کے قریبی دیوار کا کام بھی تیزی سے جاری تھا۔ چودھری عزیز کے پہنچنے کے بعد دیوار کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ کچھ لوگ رقبے کے سامنے والے حصے کی طرف خاردار تار لگانے کے لیے کیکر کی لکڑیاں گاڑنے لگے۔ چودھری عزیز اور چودھری نشاط وغیرہ کی نظروں میں میرے لیے تعریف پوشیدہ تھی۔ چودھری نشاط والی جی کا چچا زاد تھا۔ کچھ دیر بعد چودھری عزیز میرے نزدیک آیا اور سرگوشی میں بولا، پتہ چلا ہے کہ ڈسکے سے پولیس اور نفری یہاں پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں نے اب ضرور گرفتاریاں وغیرہ کرنی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے تائید کی۔ میرا خیال ہے تم، تیمور اور نصر اللہ یہاں سے نکل جاؤ، کرامت، رضوان اور شبیر وغیرہ کی گرفتاری دے دیتے ہیں۔ آپ مشورہ کر لیں،
مجھے جس طرح بھی کہیں گے میں تیار ہوں۔ بس مشورہ ہی مشورہ ہے، ڈسکے کی پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے تم لوگ نکل جاؤ، یہاں کا کام ہم سنبھال لیتے ہیں۔ میں، تیمور اور نصر اللہ خاموشی کے ساتھ درختوں کی طرف کھسک گئے، پھر گھوڑے سنبھال کر راجوال کی طرف نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنی پرانی پناہ گاہ میں موجود تھے۔ یہ حویلی کے استبل کا وہی کچا تہ خانہ تھا جہاں میں باغو کے ساتھ پہلے بھی 10-15 دن چھپا رہا تھا۔ تب یہ روپوشی موکھلوں کے ساتھ لڑائی کے بعد ہوئی تھی۔ استبل کے ملازموں شیدے اور عبید اللہ وغیرہ نے پرالی کے گٹھے وغیرہ ہٹا کر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کے لیے راستہ صاف کیا تھا اور ہم تہ خانے میں پہنچ گئے تھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جو میں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ تہ خانے کا ایک کمرہ خالی تھا، 2 میں 4-5 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، مٹی کے گھڑے، لالٹینیں، برتن وغیرہ رکھے تھے اور وہی ٹرانزسٹر ریڈیو بھی جو ہم سنتے رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ باغو تھا۔ وہ بارے کے ہاتھوں جان ہار کر مراد پور کے نوا میں منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ تہ خانے کے خالی کمرے میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک گرے ہاؤنڈ کتا سو رہا تھا۔ شاید وہ بیمار تھا یا پھر کسی جرم کے نتیجے میں اسے قید تنہائی سنا دی گئی تھی۔ تیمور کے زخمی ہاتھوں سے پھر خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا، یار لگتا ہے تجھے کچھ زیادہ ہی چوٹ آ گئی ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ کلہاڑی مجھے ہی لگ جاتی۔ کیسی بات کرتے ہو خاور، یہ تو کلہاڑی تھی، گولی بھی ہوتی تو میں اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا۔ ملتانی کی موت نے ہم تینوں کو افسردہ کر رکھا تھا۔ کچھ دیر تک ہم اس کی باتیں کرتے رہے اور ان حالات کے بارے میں سوچتے رہے جو پیش آنے والے تھے۔ اب میں ساتھ ساتھ تیمور کے زخمی ہاتھوں کی پٹی بھی کرتا رہا۔ ایک ہاتھ کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ تیمور نے اس زخم کو چومتے ہوئے کہا، آج جو کچھ موکھلوں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تو ایسے 8-10 زخم بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں یار، نشہ سا ہو گیا ہے۔ نصر اللہ نے سارے موکھلوں کو ایک مشترکہ گالی سے نوازتے ہوئے کہا، آج کھلے میدان میں بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگایا ان کو، مجھے پکا یقین ہے والی جی کی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ دیکھو اب ان کی جوابی کارروائی کیا ہوگی۔ تیمور بولا، مجھے تو لگتا ہے وہ لمبڑ گروپ کو ساتھ ملا کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نصر اللہ نے خیال ظاہر کیا، لمبڑ گروپ نے بھی اپنا اچھا برا سوچنا ہے، اور ابھی تو ان کا چیمپئن لیاقتہ بھی جیل سے باہر نہیں آیا۔ پلاسٹک کے کین میں کچھ شراب موجود تھی۔ نصر اللہ اور تیمور نے تھوڑی تھوڑی پی۔ میں نے سگریٹ پینے پر اکتفا کیا، پھر ہم سو گئے۔ اگلے روز 2:30 بجے کے لگ بھگ شیدے نے باہر کی کچھ خبریں ہم تک پہنچائیں۔ اس نے بتایا، اسپتال میں 2 اور زخمی بندے مر گئے، ایک ڈسکے میں مرا، دوسرا لاہور میں۔ لاہور میں مرنے والا چاچا عسکری کے پنڈ کا خورشید شاہ تھا۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ موکھلوں کا تھا، اس کی گردن پر کلہاڑی لگی تھی۔ رونق صاحب بتا رہے تھے ٹوٹل 9 موتیں ہوئی ہیں، 3 ہمارے گئے اور 6 ان کے۔ دیوار مکمل ہو گئی؟ بالکل جی، دیوار بھی ہو گئی، سامنے تار بھی لگ گئی ہے، زمین کھود کر موکھلوں کے کارخانے کا گندا پائپ بھی نکال کر پھینک دیا گیا ہے، سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے۔ گرفتار کون کون ہوا ہے؟ گرفتاریاں تو زیادہ ہماری ہوئی ہیں جی، نیا SHO موکھلوں کی پوری سائڈ لے رہا ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے بھی تھا چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سنا ہے پولیس آپ کے مراد پور والے گھر تک بھی گئی ہے، چودھری عزیز تھانے میں ہی تھے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے آئے ہیں۔ بیگم جی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، SHO تو انہیں بھی تھانے بلا رہا تھا، مگر چودھری عزیز اور چودھری نشاط نے انہیں جانے نہیں دیا۔ بیگم جی آپ کے بارے میں بھی بہت پریشان ہے جی، ابھی کچھ دیر پہلے عبید اللہ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مجبوری تھی، عبید اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔ شیدے کے آخری الفاظ نے میرے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جگا دی۔ اپنے لیے بیگم جی کی فکر مندی مجھے ہمیشہ ہی دل کی گہرائیوں سے متاثر کرتی تھی۔ جاتے جاتے شیدے نے ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہم بہت ضرورت کے تحت ہی تہ خانے سے نکلیں، باہر کے حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ اسی رات 10-11 بجے کی بات ہے۔ ہم تاش سے جی بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تہ خانے میں گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے قمیضیں اتاری ہوئی تھیں۔ تہ خانے کے دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ میں سمجھا شاید شیدہ ٹھنڈی سکنجوی لے کر آیا ہے، لیکن تہ خانے میں آنے والا شیدہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹھنڈی چیز تھی۔ وہ سخت گرم بلکہ آتشی خبر لایا تھا۔ یہ گوریکے میں ہمارا وفادار مخبر رملی تھا، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ اندر آتے اس نے ماحول کا جائزہ لیا، پھر سنسنی خیز انداز میں بولا، سالار صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، پاشے نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، وہ شامپور میں اماں دلشاد کی طرف گیا ہے، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں جی، بالکل اندر کی بات۔ رملی کی آواز کانپ رہی تھی۔ پاشا اماں کی چھوٹی بیٹی سمینہ کو اٹھانے گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ اب تک کارروائی بھی ڈال چکا ہوگا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ موکھل پاشا بدترین ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا، سمینہ ایک عرصے سے اس کے نشانے پر تھی، آج وہ اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ رملی کہہ رہا تھا، یہ پاشا بڑا خبیث ہے جی، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ چھپے ہوئے ہیں، پولیس آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اس نے اماں کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اچھا موقع سمجھا ہے۔ خبر پکی ہے نا؟ 16 آنے پکی جی، اماں سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی، اسے لڑائی سے پہلے حویلی واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے قمیص پہنتے ہوئے کہا، تیمور مجھے جانا ہے۔
تیمور نے میرے فیصلہ کن لہجے کو محسوس کیا اور چونک کر میری طرف دیکھا. پھر وہ عزم سے بولا, تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا. یہ بے وقوفی ہے تیمور, اگر ہم سارے جیل پہنچ گئے تو اس کی سب سے زیادہ خوشی موکھلوں کو ہی ہوگی. تیمور نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے سنبھال لیا. میں نے چھوٹی نال کی رائفل اپنی چادر کے نیچے چھپائی, کمر سے گولیوں والی بیلٹ لگائی اور ایک فالتو میگزین شلوار کی جیب میں رکھا. اپنا چہرہ منڈاسے میں چھپا کے اس کچے تہ خانے سے باہر نکل آیا. میری جانی پہچانی گھوڑی استبل میں ہی موجود تھی. ذہن کس کے میں اس پر سوار ہوا اور رملی کے ساتھ باہر نکل آیا. رملی بھی گھوڑی پر سوار تھا. اب رملی کو واپس موکھلوں کے پنڈ گوریکے میں پہنچ جانا تھا. رملی نے یہ بات پورے یقین سے بتائی تھی کہ سمینہ کو شامپور سے اٹھانے کے بعد پاشے نے اسے مچھلی فارم کے ساتھ والے کارخانے میں لانا ہے. اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے شامپور کی طرف جانا ہے یا کارخانے کی طرف. یہی سوال میں نے رملی سے پوچھا تو وہ بولا, اس ویلے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا سالار جی. ہو سکتا ہے آپ شامپور کی طرف جائیں تو وہ لوگ کڑی کو لے کر کارخانے میں پہنچ جائیں, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں سیدھا شامپور کی طرف جاؤں تو پاشے کے پہنچنے سے پہلے اماں دلشاد کے گھر پہنچ جاؤں. رملی نے اس بات میں سر ہلا کر میری تائید کی. یہ فیصلے کا لمحہ تھا اور سوچنے کے لیے زیادہ وقت بھی موجود نہیں تھا. میں نے بس چند سیکنڈ سوچا اور رملی کو خدا حافظ کہہ کر اپنی بیتاب گھوڑی کا رخ کارخانے کی طرف موڑ دیا. اب یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت میں کارخانے سے قریباً 2.5-3 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچا, میں نے موکھلوں کی جیپ کو دیکھا. یہ بند جیپ تیزی سے ہچکولے کھاتی کارخانے کی طرف جا رہی تھی. میرا اور جیپ کا فاصلہ 100 میٹر کے قریب تھا یا شاید اس سے کچھ کم ہی ہوگا. میں نے چلانے کی مدھم نسوانی آواز سنی. اس کے ساتھ ہی کسی مرد کی کرخ دھمکاتی ہوئی آواز ابھری. اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرے ذہن میں چنگھاڑتے ہوئے اندیشے کہہ رہے تھے. چڑیا عقاب کے پنجوں میں تھی. وہ اس کی چیر پھاڑ کے لیے اسے اپنے گھونسلے میں لے جا رہا تھا. میں نے اپنی برق رفتار گھوڑی کو کچے راستے سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا. میں شارٹ کٹ لگا کر پاشے کے سر پر پہنچنا چاہتا تھا. گھوڑی نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا. وہ گندم اور سبزی کے کھیتوں میں دندناتی ہوئی کارخانے کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھی, لیکن یہاں ایک جگہ وہ چوک گئی. اس کا اگلا حصہ کسی درخت کے کٹے ہوئے تنے سے ٹکرایا اور وہ گر گئی. میں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آلوؤں کے کھیت میں گرا. کھاد اور گیلی مٹی کی بو میرے نتنوں میں گھسی. میں نے گھوڑی کو پھر کھڑا کیا, جس لگا کر سوار ہوا, مگر عین اس وقت اندازہ ہوا کہ گھوڑی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے. اس کا اگلا سم زمین کو نہیں چھو رہا تھا. میں نے نیچے اتر کر اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس کو تھپ تھپا کر تھوڑا سا چلانے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. اس کی آواز میں کرب تھا اور ایک بے چین بے بسی تھی. میں نے اسے ایک شاخ سے باندھا اور پیدل ہی کارخانے کی طرف بڑھ گیا. میں نے دیکھا دور اندھیرے میں جیپ کی عقبی سرخ بتیاں کارخانے کے گیٹ کے پیچھے اوجھل ہو رہی تھیں. یہ بڑے نازک لمحے تھے. میں ایک چکر کاٹ کر کارخانے کے پچھواڑے پہنچا. یہاں ایک جگہ باہر کی زمین اونچی تھی اور دیوار کی بلندی کم محسوس ہوتی تھی. مجھے قریب ہی خستہ حال ریڑھا نظر آیا. اس کا ایک پہیہ غائب تھا. میں ریڑھے کو گھسیٹ کر دیوار کے پاس لے آیا. ریڑھے کے اوپر چڑھا تو دیوار کے بالائی سرے تک ہاتھ پہنچ گیا. اس وقت میرے ذہن میں دھند سی بھری ہوئی تھی. صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے کسی بھی طرح معصوم صورت سمینہ کو پاشے کے خونی پنجوں سے بچانا ہے. اس کے لیے مجھے 4-6 بندوں کی جان لینی پڑے یا میری اپنی جان چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں. والی جی کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ میری جو باتیں ہوئی تھیں وہ میرے کانوں میں گونج رہی تھیں. انہوں نے مجھے اماں اور اس کی بیٹیوں کا محافظ ٹھہرایا تھا اور بڑے مان سے ٹھہرایا تھا. اب وہ خود نہیں تھے مگر ان کے الفاظ تو تھے. یہ الفاظ جیسے مجسم شکل اختیار کر گئے تھے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے. جب بندے کے ذہن میں تند آندھی چلتی ہے تو وہ بہت سے اندیشوں, حقیقتوں اور احتیاطوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس وقت میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. میں موکھلوں کے ڈیرے میں گھس رہا تھا اور یکسر تنہا تھا. میں نے دیوار پر پہنچ کر اپنے پاؤں نیچے لٹکائے اور اندازے سے گہری تاریکی میں چھلانگ مار دی. میرے پاؤں کچی زمین سے ٹکرائے اور دھپ کی مدھم آواز پیدا ہوئی. یہی وہ وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک فاش غلطی کر چکا ہوں, شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی. احاطے کی نہایت گہری تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں نما پودوں کے درمیان مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی, ایک غسیلی گونج جو آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے لیے یہ خوخار آواز اجنبی نہیں تھی. وہ گہری تاریکی میں بالکل میرے قریب موجود تھا, شاید 5-6 میٹر کے فاصلے پر, اور یہ وہ تھا جانوروں میں جس کی درندگی کی مثال دی جاتی ہے. میری گرفت رائفل پر مضبوط ہوئی اور پھر مجھے جھاڑی نما پودوں کی گہری تیرگی میں 2 انگارے سے روشن نظر آئے. ہاں, یہ وہی بنگال ٹائیگر تھا جس کی دہشت علاقے کے مکینوں کے دلوں میں ایک عرصے سے جاگزیر تھی, اور آج اس رات کی گمبھیر تاریکی میں اس بلند 4 دیواری کے اندر اس وسیع احاطے میں وہ بالکل غیر متوقع طور پر میرے سامنے آ گیا تھا. خوف کی لہر کے بعد پہلا احساس مجھے ہوا وہ حیرت کا تھا, اور حیرت اس بات کی تھی کہ یہ درندہ تو گوریکے میں موکھلوں کی رہائش گاہ پر پایا جاتا ہے.
اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا اور کہا گیا تھا اس کا تعلق موکھلوں کی رہائش گاہ سے ہی تھا۔ اسے رات کے وقت رہائش گاہ کے احاطے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر آج یہ رہائش گاہ کے بجائے کارخانے کے احاطے میں نظر آ رہا تھا۔ شاید آج جو کچھ یہاں ہونے والا تھا یہ اس کی رکھوالی کے لیے موجود تھا۔ اس حیرت کے ساتھ جو دوسرا احساس مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ درندہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہے اور کسی بھی لمحے مجھ پر جھپٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بجلی کی تڑپ اور گولی کی لپک سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ درندے کی لرزہ خیز آواز بلند ہوئی، روشن انگارے بلا خیز تیزی سے میری طرف آئے۔ ابھی اس عمر میں بہت دیر تھی کہ میری آٹومیٹک رائفل اس کی طرف سیدھی ہو سکتی، وہ مجھ پر آن پڑا۔ مجھے بعین یہی محسوس ہوا کہ کسی بہت طاقتور شخص نے بہت وزنی ہتھوڑے کو نہایت زور سے گھما کر میرے کندھے پر ضرب لگائی ہے۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا پھولدار جھاڑیوں میں جا گرا۔ میرا سر زمین سے ٹکرایا، پھر میں الٹ کر پشت کے بل چت ہو گیا۔ میرے دھندلائے ہوئے ذہن میں یہ خیال پوری طاقت سے آئے کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور مغل پاشا کا خوخار پہرے دار مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ کسی سوچ سمجھ کا نتیجہ نہیں، یہ جان بچانے کا وہ اضطراری عمل تھا جو قدرت نے ہر جاندار کے اعصابی نظام میں فیڈ کر رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کب اپنی جگہ سے اٹھا اور کب تڑپ کر چند فٹ دور کھڑی ایک پرانی شیورلیٹ کار کے نیچے گھس گیا۔ اگلا منظر میری زندگی کے بھیانک ترین مناظر میں سے تھا۔ درندے نے لرزہ خیز انداز سے پھنکارتے ہوئے شیورلیٹ کے نیچے گھسنے کی کوشش کی۔ اس کے فولادی جسم اور شیورلیٹ کی باڈی کا تصادم ہوا، پوری گاڑی تھرا اٹھی اور چوں چرا کی کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنگال ٹائیگر کا سر قریباً 1 فٹ تک اندر گھس آیا۔ اس کے وسیع منہ سے خارج ہونے والی حیوانی بانس میرے رتنوں سے ٹکرائی اور اس کی گونجدار آواز سماعت کو دہلا گئی۔ شیورلیٹ گاڑی کافی نیچی ہوتی ہے۔ اس پرانی شیورلیٹ کے پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی اور یہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑی کھڑی زمین میں دھنس چکی تھی۔ درندے نے چند بار زور لگا کر نیچے گھسنا چاہا مگر گاڑی کو لرزہ براندام کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اب میں تاریکی میں اس کا حوالہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جسم 2 میٹر سے کم لمبا نہیں تھا، قریباً 1 میٹر کی دم اس کے علاوہ ہوگی۔ اس کی چھاتی سفید تھی اور یہ سفیدی تاریکی میں بھی جھلک رہی تھی۔ احاطے کے پار سے ایک آواز ابھری، جگے جگے، کیا ہوا جگے؟ میں نے ایک لمحے میں پہچان لیا، یہ منحوس آواز مغل پاشا کی تھی۔ وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس کر کے یہاں آیا تھا۔ جگہ دراصل اس بنگالی شیر کو کہا جاتا تھا۔ پاشا کی آواز دوبارہ ابھری۔ وہ کسی غیاث نامی ملازم کو مخاطب کر کے بولا، جا دیکھ کیا ہوا اسے۔ چند سیکنڈ بعد مجھے ٹارچ کا ایک روشن دائرہ نظر آیا۔ ٹارچ کی روشنی برآمدے کی طرف سے پھینکی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو گاڑی کے نیچے کچھ اور بھی سمیٹ لیا۔ شدید خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں زمین پر گری ہوئی میری رائفل ٹارچ کی روشنی میں نہ آ جائے۔ روشن دائرے نے شیر کے دھاری دار جسم پر حرکت کی اور رائفل کے پاس سے گزرتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ تب غالباً اس غیاث نامی ملازم نے ہونٹوں سے پچ پچ کی آواز نکالی اور جانور کو پرسکون کرنے کے لیے بولا، شانت چکے شانت۔ ٹارچ بجھ گئی۔ اندازہ ہوا کہ غیاثہ، جو شاید بنگالی ٹائیگر کا رکھوالا بھی تھا، برآمدے کی طرف واپس چلا گیا ہے۔ یقیناً اس نے یہی سمجھا تھا کہ جانور جھاڑیوں میں کسی چوہے، گلہری وغیرہ کو دیکھ کر مشتعل ہو رہا ہے۔ اب میں اوندھے منہ گاڑی کے نیچے تھا اور خونخوار شیر گاڑی کے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ شاید وہ گزرنے والے ماہوں سال میں آدم خور ہو چکا تھا اور اب یہاں میری خراشوں وغیرہ سے رسنے والے خون کی مہک اسے ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد نہ جانے اسے اچانک کیا سوجی کہ وہ میرے عین سامنے قریباً 10 فٹ کے فاصلے پر کچی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی قاتل آنکھیں بدستور مجھ پر لگی تھیں۔ میرے اندر اس درندے کو دیکھنے کے بعد خوف کی جو فوری لہر ابھری تھی وہ اب معدوم ہو چلی تھی۔ اس خوف کی جگہ ایک طرح کا طیش اور مقابلے کا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ میں تاریکی میں اس کی بے چین متحرک دم کو دیکھ سکتا تھا۔ وقت آگے سرک رہا تھا۔ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں اور قاتل کب تک اس طرح ایک دوسرے کے سامنے موجود رہیں گے، مجھے کب رائفل تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔ اگر موقع مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس درندے کو شوٹ کر بھی دیا تو اس کے بعد اس 4 دیواری میں صورتحال میرے لیے کیا رخ اختیار کرے گی؟ کئی دہکے ہوئے سوالات تھے اور ان میں سب سے اہم یہی تھا کہ میں کتنی دیر تک اپنی رائفل تک پہنچنے کا انتظار کروں گا۔ اپنے اس آخری سوال کا جواب مجھے جلدی مل گیا۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جواب ایک چلاتی ہوئی آواز کی صورت میں ملا۔ یہ مدھم نسوانی آواز کارخانے کے کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اس کا جواب میں بخوبی جانتا تھا۔ گاڑی کے نیچے لیٹے لیٹے میں نے نگاہیں پھر اس جگہ جما دی جہاں رائفل گری تھی۔ وہ پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم گھاس میں اس کی ابھری ہوئی نال کا کچھ حصہ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نظروں میں بھانپنے لگا کہ میں کتنی دیر میں رائفل تک پہنچ پاؤں گا اور جانور کے اٹھنے اور حرکت میں آنے کی رفتار کیا ہوگی۔ ٹائمنگ کا ٹھیک اندازہ لگانا دشوار، مگر جتنا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ بھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میں ایک سنگین دوراہے پر تھا۔ ایک طرف وہ چڑیا تھی جو بھوکے عقاب کے گھونسلے میں پہنچ چکی تھی، دوسری طرف 450 پاؤنڈ وزنی بنگال ٹائیگر کے روپ میں مجسم موت میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہ آخری لمحے ہیں؟ کیا کل صبح میری موت کی خبر بیگم جی اور پھر بیبے تک پہنچنے والی ہے؟
اسی دوران میں کسی اندرونی کمرے سے اما دلشاد کی معصوم صورت بیٹی کی روتی بلکتی آواز پھر ابھری۔ اس مرتبہ اس کے الفاظ سمجھ میں آئے، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ میں سرکتا ہوا گاڑی کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا۔ میری حرکت سے جانور کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ بالکل چوکس ہو گیا، تاہم وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ فراموش کر کے نگاہیں رائفل پر مرکوز کر دی۔ اپنے جسم کی تمام توانائی اور تیزی کو بروئے کار لا کر گاڑی کے نیچے سے نکلا اور اندھا دھند رائفل کی طرف بھاگا۔